السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 70۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت کبھی بھی نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ سیاح کی کتابوں میں صحیح روایت میں وارد ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئے پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب ابن یزید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھ کر دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ ان کو تکلیف تھی تو دم بھی کیا، اور جہاں پر ان کو تکلیف تھی وہاں تھوک بھی لگایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ پھر سے مختصر یہ حدیث سن لیجئے، جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اس کے سارے حوالے کئی مرتبہ میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں اور بیانوں میں کہہ بھی چکا ہوں۔ اس لیے سورہ فاتحہ، بچہ بیمار ہو گیا خدا نخواستہ، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ شوہر بیمار ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ بیوی بیمار ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، پھر جو علاج بھی کرو۔ سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل حدیثوں کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اٹھتے بیٹھتے اسے گنگناتے رہیے، اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر لیٹیے۔ ہر برائی سے، موت کے علاوہ ہر چیز سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اس کی عادت ڈالیے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔